صاحبنا او تشریف لے آ چکے. میں بلا کسی گل بات تو دعوت خطاب دینا حضرت مولانا مفتی محمد عمر رحمانی صاحباں کہ وہ سٹیج اتنے تشریف لے آون اور اپنے مخصوص انداز اور آواز نال اپنے خیالات نہ اظہار فرمائن اور نوجواناں دے دلاں نوں قرآن و سنت نہ منور فرمائن. تسی سارے حضرات توجہ نہ سماعت فرماؤ. حضرت مولانا مفتی محمد عمر رحمانی صاحب. الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا معين له ولا ند له. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه
أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا اے قرآن تہے نورانی شیشہ لوگوں سیدھا راہ دکھلاوے جیڑا پڑھ کے سن کے عمل کرے او جنت جاہی پاوے معراج دا دھم دھام ہا حوراں دا چرچا عام ہا جبریل ہا غلام ہا بلغ العلا بکمالہ دھما پیا ملکاں دے وچ ہو کے لگے فلکاں دے وچ آیا گیا پلکاں دے وچ کشفت تجا بجمالہ سونے دے در تے جو آیا آیا خالی جھولی بھر گیا پرجوش سکدار رل گیا حسنت جمیع خصالہ ابو جہل ہاتھ وچ پتھر پا آکھے 10 عربی ہے جو کیا پتھراں ہاتھاں وچ بول پے صلو علیہ وآلہ محبت نال درود شریف پڑھ لیں کوئی زبان خالی نہ رہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جنہ حضرات نے درود شریف پڑھے وہ اگی دیا جنہ پڑھے جنہ نہیں پڑھیا وہ اپنی جگہ تے بیٹھے رہن ہل چل نہ کرن جنہ پڑھے وہ اگی تے ٹر دیا
مولانا سمیع اللہ صاحب پریشان ہن کہ پچھلے لوگ اگی تکی میں ہم سن میں کہ میرے طریقہ ہے سجن دا بس وہ سیانے آدن دل وچ جا ہوئے تے جا وڈی ہے ماشاءاللہ اللہ تو کو جزا دے وے زی قدر علماء کرام معزز محترم مکرم سامعین دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں و محترمہ و مکرمہ باپردہ میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں اجدہ خوبصورت پروگرام خوبصورت عنوان خوبصورت علاقہ خوبصورت مسجد انعقاد پذیر ہے انتہائی محترم المقام قابل صد احترام حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب زید مجدہ استاد العلماء استاد الحدیث خطیب اسلام واعظ خوش الحال حضرت مولانا قاری محمد سلیمان صاحب زید مجدہ انہاں دی پرخلوص محنت انہاں دی پرخلوص دعوت میں اور تسا حاضر خدمت ہوں سب تو پہلے دعا ہے دربار معلہ وچ بڑی عاجزی اور انکساری نال کہ اللہ رب العزت میری تے تواڈی حاضری نو اپنی دربار وچ قبول و منظور فرماوے اور وہ خوش نصیب بچیاں جنہوں نے آج دورہ حدیث کی تے تعلیم مکمل کی تھی اللہ ان بچیاں نو اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے اور اگی تے اللہ رب العزت انہوں نے توفیق عطا فرماوے کہ یہ تعلیم و تعلم دا سلسلہ جاری رہ ونجے انہوں نے مبارکباد مستحق ہیں وہ بچیاں بھی جو عالمہ فاضلہ دا کورس مکمل کیتا ہے اور انہوں نے والدین بھی اور مبارکباد مستحق ہیں وہ خوش نصیب بچے جنہوں نے مشکات شریف مکمل کیتے باقی ایک سال انہوں دا باقی ہے اللہ انہوں کو اگلا سال توفیق عطا فرماوے کہ اپنی تعلیم مکمل کریں اسی طرح حفاظ کرام بھی مبارکباد مستحق ہیں اللہ انہوں کو مزید اگیتے تعلیم حاصل کرن دی توفیق عطا فرماوے میں اگر اس شخص دا ذکر نہ کرا تا گال تے بات بڑی ادھوری ہو سے میری مراد اس علاقے دی مشہور و معروف شخصیت اور اللہ دا ولی پروانہ توحید و سنت انہاں دی میں زیارت تو نہیں کی تھی لیکن انہاں دی محنت نظر آ رہی ہے کہ پورے علاقے دے وچ ایک مرد مجاہد اور مرد قلندر اللہ دا ولی اللہ دا دین کونے کونے قریہ قریہ بستی بستی ضرور پہنچایا وہ سمرا ادارہ اور علاقے دے علماء جتنے تعداد نال ماشاءاللہ موجود ہیں انہاں دے شاگرد ہیں میری مراد حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب رحمہ اللہ دعا ہے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرماوے اللہ انہاں کو جنت دا اعلی مقام عطا فرماوے اور آپا ساریاں نو اللہ رب العزت انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے دوستو ہر دور اور ہر زمانے دی اندر جس ویلے انسانیت بگڑن لگی
اللہ رب العزت نے دو چیزیں دا انتخاب فرمایا. ایک چیز دا تعلق آسمان نال رہا، بئی چیز دا تعلق زمین نال رہا. توجہ میرے کونے، اگر منڈ والی گال سمجھ آ گئی تو ساری گال سمجھ آوے سے. ہر دور اور ہر زمانے وچ اللہ نے آسمان تو ایک چیز دا انتخاب کیتا تے لفظ اگر میں آکھاں تے بڑا سونا لگ سی، کیونکہ اے لفظ قرآن دا ہے کہ اللہ زمین تو بھی ایک چیز کو چنیا، ایک انسان چنیا. اکثر مولی صاحب او کینے اگر میرے اللہ نے آسمان تو تورات دا انتخاب کیتا ٹمن دے روشن ضمیرو تو میرے رب نے، میرے مولا نے زمین تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چنیا. اگر اللہ نے آسمان تو انجیل بھیجی تے زمین تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اے لفظ آکسو چنیا. اللہ نے زمین تو حضرت، اگر اللہ نے آسمان تو زبور بھیجی پٹھی سریکی چاکھاں تے اللہ نے زمین تو حضرت داود علیہ السلام کو چنیا. اگر اللہ نے آسمان تو صحیفے بھیجے، قرآن جو آیا کھڑا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، ہر نبی رسول پیغمبر دنیا تے آیا، کہیں کو مستقل شریعت ملی، رسول او کو آدم جائیں کو مستقل شریعت اور کتاب ملے. 313 رسول. ہاں اللہ نے کسے نبی کو شریعت دیتی نال کتاب دیتی. اللہ زمین تو چندہ رہ گیا، آسمان تو کتاب کہیں میں صحیفے بھیجیندہ رہ گیا. تمن دے روشن ضمیرو وقت آیا، ٹائم آیا جس ویلے پورے کرہ ارض اتے گھکم گھپا ادھیرا ظلمت ہے. ایو جا ادھیرا، ایو جا ظلمت، جس ادھیرے تے ظلمت تے گمراہی نو بھی اللہ نے قرآن مقدس کے اندر ذکر کیتا. رب دا قرآن دے میرا محبوب جی میرا مولا تیرے آون تو پہلے، تیرے تشریف لاون تو پہلے، ان کانو من قبل لفی ضلال مبین، اے دنیا تے ساری انسانیت سری گمراہی دی اندر ہے. تمن دے روشن ضمیرو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے 575 سال 11 مہینے تے کنہ جہاریاں تے بعد اللہ نے زمین تو بھی ایک ہستی کو چڑیا، اللہ نے آسمان تو بھی ایک چیز بھیجی. تمن والو اللہ نے جڑا زمین تو چڑیا او دنا سونا محمد الرسول اللہ ہے، اللہ نے جڑا آسمان تو گھڑیا او دنا کتاب اللہ ہے، قرآن مقدس. بات سمجھ آئی ہے؟ نہیں بولے. اللہ نے زمین تو چڑیا، سبحان اللہ، زور نہ لاکھ سو. کہ اللہ نے آسمان تو گھلیا، اے دنا محمد الرسول اللہ ہے، نصاب دنا کتاب اللہ ہے. میرا ایک موضوع تو آدھے ہوتے ادھار ودے اج ہوں کو بھی نال جڑے دا قربان منیا آواز آمن لگی ہے دنیا والو. ایک کتاب اللہ، اے محمد الرسول اللہ، اے نصاب جیدنا کتاب اللہ ہے. توجہ، او مدرسہ تے ادارہ جیدنا بیت اللہ ہے تے او مدرس جیدنا محمد الرسول اللہ ہے. تے میرے محبوب نے، میرے پیغمبر نے، میرے آقا نے وہ آواز ہے میرا سونا جی مولا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے میرا سہرا، اے میرا پیغمبر جی، میرے مولا جی، میرا پرور، تبلیغ کر میرا پیغمبر، بیان کر میرا پیغمبر، تقریر کر میرا پیغمبر، خطابت جوہر بکھا میرا پیغمبر، بیان کر میرا پیغمبر. اللہ کی تو بیان کرا او دنیا والو رب دا قرآن دے
انزل الیک من ربک، میرا سونا جڑا اللہ جڑا سو تیرے اتے کتاب اتاری ہے، اے قرآن مقدس اتاریا ہے، اللہ دا قرآن دے میرا پیغمبر جڑا اللہ تیرے اتے کلام اتاری ہے، اے قرآن اتاریا ہے، میرا سونا تبلیغ کرتا قرآن وچوں، تقریر کرتا قرآن وچوں، بیان کرتا قرآن وچوں، کتابت کرتا قرآن وچوں، تا میرا پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی ہے تا قرآن پڑھ دین، دن دا اجالا ہے تا قرآن چھوڑیں دین، موسم میں سرما ہے تا میرا نبی قرآن چھوڑیں دے، آئے گرمی ہے تا میرا نبی قرآن چھوڑیں دے، توجہ میرے وال، آئے موسم جی ہو جائے، اللہ دا نبی ہر جگہ تے مقام تی اللہ دا قرآن کھڑے چھوڑیں دے، لوگوں کو دعوت کھڑے دیں دے، کیونکہ اللہ دا قرآن آپ کرا اعلان کریں دے دنیا والوں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ او دنیا والو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دا خلیل ہے، اللہ دا پیغمبر ہے، جس ویلے بیت اللہ بڑھایا ہے، میرا موضوع تواڈے اوتے کرزائی سمیٹن لگ گئی، توجہ میرے وال، اللہ اکبر، اے مدرسہ بڑھاون والا خلیل اللہ ہے، اس مدرسے دی بڑھاون دی اندر تغاریاں چاون والا گارا بچھاون والا ذبیح اللہ ہے۔ او دنیا والو، جس ویلے مدرسہ مکمل ہو گیا ہے، آئے مسجد مکمل تھی گئی ہے، مدرسہ مکمل ہو گیا ہے، اللہ دا گھر کمپلیٹ ہو گیا ہے، باپ بیٹا اللہ دی دربار دی اندر التجا کھڑے کرے دن مولا اکسو مولی صاحب، اے بیت اللہ دی تعمیر کینے ہوئی، اس مسجد دی تعمیر کینے ہوئی، اس مدرسے دی تعمیر کینے ہوئی، پہلا پارا ہے سورہ بقرہ ہے، اللہ دا قرآن بول کے سنے دے دنیا والو، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بیت اللہ دیا تعمیر کرنے والا، مسجد دی تعمیر کرنے والا، مدرسے نو بڑھاون والا خلیل اللہ ہے، توجہ میرے وال، دنیا والو کمن دے روشن ضمیرو، دلہ تنگل تلگنگ دے روشن ضمیرو، اے مسجد دا بڑھاونا، مدرسے دا بڑھاونا، مسجد دی تعمیر کرنا، مدرسے دی تعمیر کرنا، ایو جا اللہ کم میں، ایو جا اللہ کم میں، اس کم دے واسطے اللہ نے مستری والا کام سونپیا تے اپنے خلیل نو، آکو سبحان اللہ۔ آج تا جتھا مسجد بڑھ دی پی ہوئے مولی صاحب اعلان کرے، صحیح دے وچ کوئی حصہ مدرسے دی اندر آپا کو بخار آوے، اشر دا سیزن، اشر دا موسم، زکاة دا موسم، زکاة دیونا، منہ تے ہوتے 12 بجے دے، نہ میرا دوست، نہ میرا دوست، اے تا اللہ دے طرفوں تیرے اندر، اللہ دے طرفوں اللہ دی رحمت ہے تاکہ تیرا مال پاک ہو بننے، اے دی لفظ میرے نہیں، مولانا دے نہیں، پیر صاحب دے نہیں، اللہ دا قرآن، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وتصلی علیہم، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم۔ اے دنیا والو، جس ویلے اللہ دے نات مال لے سی، اللہ تیرا مال پاک کر چھوڑے سی، جس ویلے تیرا مال مسجد تے لگ دے، تیرا مال مدرسے تے لگ دے، تیرے طالب علم تے لگ دے، او میرا کمر دا روشن ضمیرہ، تیرا مال اس مدرسہ عربیہ اسلامیہ تے لگویں دے، او طالب علم جڑے بیچارے پڑھ دے کھڑے، اللہ اکبر، ایسے دے مدرسے دی اندر
راشن گن کے دیتا ہی توجہ میرے وال جس ویلے وہ بچے طالب علم تیرا دیتا ہو یا راشن اس شرط زکاة والی چیز خدا دی قسم جس ویلے وہ کھمسن اللہ تے کو دگنا ثواب عطا کر اس بات دے دے راشن مدرسے میں چندہ نہیں کرے گا پیا مطلب پریشان تھی ونجو لیکن تو کو بچ ترغیب دے وہاں کہ اے مسجد تے مدرسے دا کی ہو جا اعلیٰ کم میں جائیں دے بڑھاون واسطے اللہ نے انتخاب اپنے خلیل دا کیتا ہے. بھائی گل سنو یہ جو بچے ہیں نا اردو میں کہوں سب کو سمجھ آئے یہ جو چھوٹے چھوٹے طالب علم ہیں آپ دیکھتے ہیں غریب بیچارے کہیں دا چولا بیا کہیں دی شلوار بئی حدیث پاک چم دے ہو دنیا والو جڑے قرآن دے طالب علم نے دین دے طالب علم نے جب یہ زمین پہ چلتے ہیں ان کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. ہندوستان دا بازار ہے گل کر چھوڑو بہت بڑے علماء خطبہ بیان کرن لگ گئے طالب علم دی تعریف شروع ہوئی ہے تو مولوی صاحب نے بیان کیا یہ طالب علم قرآن دی تعلیم حاصل کرنے والے دین کی تعلیم لینے والے جب چلتے ہیں میرے مرشد نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا امام الانبیاء نے کہیں حق ہے سچ ہے میرا نبی دا فرمان آکو سچا میرا نبی دا فرمان مولوی صاحب نے بیان کیا جب یہ چلتے ہیں ان کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں جلسہ ہو گیا بیان ہو گیا یہ باتیں ہندو بھی سن رہے ہیں عصر کے بعد یہ بیچارے طالب علم چھٹی ہوتی ہے نکلتے ہیں کوئی بازار کا رخ کرتا ہے چیز لینے کے لیے کوئی سیر و تفریح پہ نکلتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں چیز لینے کے لیے ایک ہندو نے ان کی اوپر باتیں کرنا شروع کر دی کہنے لگا زور سے اپنے ہندو لوگوں کو بلا لیا اور کہنے لگا جو سنا تھا مسلمانوں کے مولوی سے وہ یوں کہہ رہا تھا کہ ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں تحقیر کرنے لگا حقارت کی نظروں سے دیکھنے لگا باتیں کرنے لگا جب مرد روشن ضمیروں جب اس کی باتیں بڑھی ادھر دیکھیے گا توجہ میرے وال آگے ایک مسلمان بھی بیٹھا تھا مسلمان سنتا رہا جب اس نے حد کر دی مسلمان کا ایمان جوش میں آنے لگا اللہ اکبر اپنا سر اوپر کر کے رب کی حضور رب کی دربار میں روتے ہوئے کہنے لگا اے میرا اللہ میرا مولا میرا ایمان ہے تیرے نبی کا فرمان سچا ہے میرا ایمان ہے تیرے نبی کا فرمان سچا ہے میرا ایمان ہے تیرا نبی بولتا کوئی نہیں ہے جب تک اللہ تیرے محبوب کو بلوائے نا یہ لفظ میرے نہیں ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وہ مسلمان آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے لگا اور روتے ہوئے اللہ کو بلانے لگا رب کے حضور التجا کرنے لگا میرا مولا میرا ایمان ہے تیرے نبی کا فرمان سچا ہے میرا اللہ میرا ایمان ہے تیرے محبوب کی بات سچی ہے تیرے سامنے دیر کوئی نہیں ہے اگر تو دکھائے تو دکھا سکتا ہے بس نظر آسمان پہ ٹکی ہوئی ہے نیچے نظر کر کے ان ہندو کو کہتا ہے دیکھو یہ مدرسے کے طالب علم ان کے پاؤں کے نیچے دیکھو فرشتے پر بچھا کے آ رہے ہیں اللہ اکبر جو ہی نظر ہندو نے ڈالی ہے کیا دیکھتے ہیں طالب علم کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھائے ہوئے جو ہی انہوں نے دیکھا اللہ اکبر بات سمجھ آنے لگی علماء لکھتی ہیں پوری بازار کے ہندو لوگ جتنے بھی بیٹھے تھے انہوں نے اور گل نہیں کی تھی بس اس چیز کو دیکھتے ہوئے پڑھنے لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور تاجر صاحبوں اور ذمہ داروں اور علماء اور دکانداروں، خدا کا واسطہ ان کو حقارت کے نظر سے نہ دیکھا کرو، اے اللہ رسول کے مہمان ہیں، آپ کو ان کی قدر کا پتہ کوئی نہیں ہے۔ خدا کی قسم دن قیامت کا ہوگا، پھر آپ کو پتہ چلے گا اللہ نے کتنا ان کو پروٹوکول دیا ہے۔ آئیے ذرا یہ منظر بھی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ بھی میرے نبی کا فرمان ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حافظ قرآن، یہ عالم دین، دن قیامت کا ہوگا، آواز آئے گی او حافظ قرآن، جی میرا مولا جی میرا رب، اقرا برتک برتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ قرآن دا قاریہ، قرآن دا حافظ، جی مولا قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، جہاں والناس کی سین ہوگی وہیں تیرا مقام ہوگا۔ کریں گے خدمت طلباء کی، کریں گے خدمت مدارس کی؟ ہاں ہاں، یہ اللہ کی رحمت ہے اس خطے پر، اس ملک پر۔ آپ کے علم میں یہ بات دینا چاہتا ہوں، یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں، یہ مدارس اسلام کی چھاؤنیاں ہیں۔ دعا کیا کریں اللہ ان اداروں کو سلامت رکھے تا قیامت یہ آباد رہے۔ یہ مدارس ہیں، ولی اللہ اسی مدارس سے بنتا ہے، مجاہد اسی مدارس سے بنتا ہے، اللہ اکبر، مبلغ اسی مدارس سے بنتا ہے، خطیب اسی مدارس سے بنتا ہے، حافظ اسی مدارس سے بنتا ہے، کاتب اسی مدارس سے بنتا ہے، مؤلف اسی مدارس سے بنتا ہے، مرتب اسی مدارس سے بنتا ہے، مبلغ اسی مدارس سے بنتا ہے، مقرر اسی مدارس سے بنتا ہے، خطیب اسی مدارس سے بنتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھتے چلے جائیں، گنتے چلے جائیں، یہی مدارس ہے، یہی مساجد ہے۔ آئیے سمیٹنے لگا ہوں، اس کا تعلق اس مسجد کا کس مسجد سے تعلق ہے؟ آئیے رب کا قرآن کہنے لگا اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ مسجد کی تعمیر بنانے والا، یہ لفظ بولیں گے میرے ساتھ تب مزہ آئے گا، کون؟ خلیل اللہ، ہیلپ کرنے والا، سر پہ تغاریاں اٹھانے والا اسماعیل، ذبیح اللہ۔ جب مدرسہ یہ مسجد مکمل ہوئی، یہ اللہ کا گھر مکمل ہوا، توجہ میرے وال، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کے حضور التجا کرن لگے، میرا مولا ربنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ۔ اللہ تیرا گھر کمپلیٹ ہے، اور مدرس بھیجی، معلم بھیجی تے ہووے او، سنیے گا ایک عاشق دی زبان نہیں، تے تیرے دربار دی اندر ہکو موتی ہے او دے نال دہور۔ بولو تو صحیح، میرا عقیدہ، میری جماعت دا عقیدہ، میرے علماء دا عقیدہ، او دنیا والوں، ایک پاسو پورا جہان ہووے، بے پاسو عربی سونا محمد جوان ہووے، ہر چیز جمع ہو ونجے، خدا دی قسمیں سارے جہان دا شان تھلے تھلے، عربی سونے محمد جوان دا شان بلے بلے، سارے تلے میرا نبی بلے بلے۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرنے لگے، اللہ دے حضور دعا منگن لگے، اللہ بھیجو مدرس، بھیجو
بھیجو امام، بھیجیو معلم، توجہ میرے وال جیڑا آ کے کیا کرے یتلو علیہم آیات کا، آ کے تیرے قرآن جا آیت پڑھے، تیرے قرآن دی تلاوت کرے، تے قرآن دی تلاوت دے نال، قرآن دی تعلیم دے نال، قرآن دے پڑھن دے نال توجہ میرے وال وَيُزَكِّيهِمْ اللہ اکبر، یوں ہی قرآن پڑھ سی، یوں ہی قرآن دی تعلیم دے سی، یوں ہی قرآن دی تلاوت کر سی، تے جیڑا بندہ اسی قرآن سن سی انہیں پاک ہوئے سی، انہیں پاک۔ اللہ اکبر، میں کیوں نہ آکھا کہ ابو بکر آیا میرے نبی دا قرآن سنیا، اللہ صدیق بڑا چھوڑیا، عمر آئے میرے نبی دا قرآن سنیا، اللہ فاروق اعظم بڑا چھوڑیا، عثمان آئے میرے نبی دا قرآن سنے، اللہ حیات پیکر بڑا چھوڑیا، علی آئے حق دے ولی آئے میرے نبی دا قرآن سنے، اللہ حیدر قرار بڑا چھوڑیا۔ توجہ میرے وال امیر معاویہ آیا میرے نبی دا قرآن سنیا، اللہ نے سیاست دا امام بڑا چھوڑیا۔ ابو ہریرہ آیا میرے نبی دا قرآن سنیا، اللہ نے حافظ الحدیث بڑا چھوڑیا۔ اور دنیا والو توجہ میرے وال بلال آیا، رنگ جو کالا ہے، زبان تے لکنتے ہون تے موٹین، میرے نبی دی خدمت دی اندر آیا، میرے نبی دا قرآن سنیا، طالب علم بڑھیا، اللہ نے مقام اتنا دیتا، اتنا دیتا، اتنا دیتا، چلتا تا زمین تے ہے قدم دیا، جنت دے اعلی مقام دی اندر میرا محبوب کنا نال سن کے اندر آکو سبحان اللہ۔ تواڈے نالج اضافہ کیتی ونجا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کل اساڈے ملک دی اندر ایک بل پیش تھے اور الحمدللہ پاس تھی گئے۔ آج میں تواڈے کنوں بھی ہاتھ کتے کراتے تائید گھرنی ہے، کرسو پہلے ہے کہ اگر نعوذ باللہ کوئی صحابہ دی توہین کرے ہا اون دے واسطے 3 سال دی سزا ہے، اللہ جزا دے وے۔ مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب کو انہیں بہترین کام کیتے، کل دی تاریخ دی اندر بل پاس تھی گئے کہ جیڑا بندہ سونے نبی دے صحابہ دی توہین کرے سے او دے اتے عمر قید پوری تھی۔ کل تواڈے علاقے وچ کئی بندے نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی توہین کی تھی۔ صحابہ تو آپ کو کیا خبر صحابہ ہن کون؟ خدا دی قسمیں میں سمیٹ دا، او مسجد دنا بیت اللہ، مدرسے دنا بیت اللہ، معلم دنا محمد الرسول اللہ، نصاب دنا کتاب اللہ، اور تمن دے روشن ضمیرو اس مسجد تے مدرسے دے اندر آون والے طالب علم جڑے پڑھ دین، جڑے میرے نبی دی خدمت چمدن، میں نہیں آدھا مولانا عبدالجلیل صاحب یا قاری سلیمان صاحب یا اسٹیج تے میرے اکابرین میرے علماء نہیں آدھے، رب دا قرآن دن اولائکا حزب اللہ، او دنیا والو اے میرے محمد دے صحابہ رب دی جماعت۔ زورنا لاکھو سبحان اللہ۔ صحابیت دا درجہ کوئی معمولی درجہ نہیں، بہت بڑا درجہ ہے، بلکہ میں کوئی آکھاں پوری دنیا ولی اللہ غوث کتب ابدال اسی طرح شہداء اسی طرح اتقیاء تمام نیک لوگ جمع تھی ونجن، خدا دی قسمیں سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے پیرے دے خاک دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابیت دا درجہ عظیم درجہ ہے، بلکہ ایک علمی انداز نہیں آکھا، اس صحابیت دا درجہ بھی عطائی درجہ ہے، وہبی درجہ ہے، کسبی درجہ نہیں ہے۔
آکسو مولی صاحب وہابی تے کسبی اچ کیا فرق ہے؟ کسبوں کو آدن کوئی بندہ انہیں یعنی عمل کریں دے نمازہ پڑھ دے روزے رکھ دے حج کریں دے زکاتہ دے او اتنیاں نیکیاں کرے کہ اونجیاں نیکیاں آسمان نال گلا کرن شروع تھی ونجن تے او بندہ دعویٰ چکرے میں صحابی فرمایا نا صحابی او ہے جائیں ایمان دی حالت وچ ایک نظر میرے سونے محمد کو ڈٹھے والوفات ہو گئی ہے اے پوری دنیا دے نیک لوگ جمع تھی تے اس صحابی دا مقابلہ نہیں کر کیونکہ جڑے شاگردن میرے نبی دے بلکہ آنکھاں دہاڑا قیامت دا ہو سی امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک بہت بڑے اللہ والے تے مبلغ تے مفسر تے محدث حسین تے اللہ پوچھے دسو کیا گن کے آیا سارے لوگ اللہ دے حضور کھڑے ہو کے آسن اتنی عرصہ تیرے دین دی خدمت کی ہے تے میں آکھا ایک پاسو حضرت بلال کھڑے ہوئے تے میرا رب پوچھے بلال خدا دی قسم بلال دا ہکو جملہ سب سے بھاری ہو ونجنے حضرت بلال اکسی مولا میں اپنی زندگی اچ سونے نبی دا دیدار گھن کے آیا بات دنیا والو اللہ دا قرآن دے محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم اللہ دا قرآن دے حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون اللہ دا قرآن دے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان اے دنیا والو او میرے نبی دے صحابہ او میرے نبی دے شاگرد انہاں دے ایمان دا گواہیاں اللہ دا قرآن دے دا کھڑے انہاں دے کردار دا گواہیاں اللہ دا قرآن دے دا کھڑے اے دنیا والو جنہاں دے کردار دا گواہیاں جنہاں دی عبادت دا گواہیاں اللہ دا قرآن دے دا کھڑے اللہ اکبر پورے قرآن دے اندر کوئی سپارہ ہی ہو جا نہیں سپارے دی اندر اللہ نے میرے سونے محمد دے صحابہ دا تذکرہ نہ کیتا ہوئے توجہ میرے وال مدرسہ عربیہ اسلامیہ اللہ کو مزید ترقی دے رہے اور وفاق دے امتحان آن لگن بچے امتحان دے ہوئے کوئی فرسٹ پوزیشن کوئی سیکنڈ پوزیشن کوئی تھرڈ پوزیشن او دنیا والوں جس ویلے میرے نبی دے شاگرد دیواری یہی ہے توجہ میرے وال بڑا عظیم نکتہ ہے انہ دا معلم انہ دا مدرس انہ دا استاد خود میرا سونا محمد الرسول اللہ ہے جس ویلے میرے نبی نے انہ کو تعلیم دیتی ہے اے لوگ میرے نبی دے مدرسے کنے پڑھ دے رہ گئے میرے نبی کنے تعلیم گھن دے رہ گئے آخر دی اندر اللہ نے امتحان کی دے امتحان او بندہ گھن دے جیڑا ممتحن استاد دے برابر ہوئے یا ممتحن استاد کے نو علم کنو اتا ہوئے ان جرا بھی فاق دا امتحان تھیونا یا مدرسے دا امتحان یا درسگاہ دا امتحان امتحان او بندہ گھندے جائندہ استاد دے نال علم وچ لازمہ پورا کرسا انشاءاللہ علم وچ کیا ہوئے سارے بولو برابر ہوئے یا علم وچ اجازت ہے استاد نے فرمایا اجازت ہے توری بھی ہے بتاؤں گا استاد ہیں میرے سونے محمد الرسول اللہ اور انہ دا امتحان شاگرداں دا رواج ہے دنیا دا یا استاد دے علم وچ کوئی برابر ہوئے یا استاد کنو سارے بولو اتے ہوئے میرا ایمان
میرا عقیدہ، میرے علماء دا ایمان تے عقیدہ میرے نبی دے برابر بھی کوئی نہیں، میرے نبی تو اتے بھی کوئی نہیں۔ ان شاگرداں تا امتحان تا ہو رہا ہے، امتحان کون جن نے، امتحان کس نے لینا ہے؟ کمر دے روشن ضمیرو، اللہ دا قرآن بولدا ہے سبحان اللہ۔ او دنیا والو، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ او دنیا والو، میں اپنے نبی کے صحابہ دا امتحان خود لے آئے، میں نے اپنے نبی کے شاگردوں کا امتحان آپ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر دیکھیے گا، سکول کا امتحان، مدرسے کا امتحان صفوں پہ لیا جاتا ہے، مدرسے کا امتحان، سکول کا امتحان، کالج کا امتحان کرسیوں کے اوپر بٹھا کے لیا جاتا ہے۔ میرا اللہ، میرا مولا، میرا رب، تو نے نبی کے شاگردوں کا امتحان صفوں کے اوپر لیا ہے، کرسیوں کے اوپر لیا۔ آواز آتی ہے نہیں نہیں، ان کا امتحان میں نے صفوں کے اوپر نہیں نہیں، ان کا امتحان میں نے کرسیوں کے اوپر نہیں نہیں، انگاروں پہ لٹا کے میں نے ان کا امتحان لیا ہے۔ ایسے نہیں، دلیل دینے لگا ہوں۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ دنیا والو، میں نے اپنے محبوب کے شاگردوں کا امتحان کرسیوں کے اوپر بٹھا کے نہیں لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی حضرت حمزہ ٹکڑے ہونے لگے، کبھی بی بی سمیہ کے ٹکڑے ہونے لگے، کبھی بی بی زنیرہ کی آنکھیں نکلنے لگی۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے، ستم ہنس کے جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے۔ سمیہ ہو گئی ٹکڑے کلیجہ دیکھ حمزہ کا، زنیرہ کی گئی آنکھیں کہاں یہ دین آسا ہے۔ آئیے سمیٹنے لگا ہوں آخری بات، جب یہ امتحان ہوا میرا اللہ میرا رب، امتحان جو تو نے ان کا لیا رزلٹ کیا ہے؟ کمر روشن ضمیرو، اللہ نے میرے نبی کے شاگردوں کا رزلٹ بھی آؤٹ کر دیا ہے، وہ بھی قرآن میں۔ قرآن کہتا ہے او دنیا والو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے کل اسمبلی کے اندر یہ بل پیش کیا اور بل پاس ہو گیا، ہم بھی تائید کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت استاد العلماء حضرت مولانا قاری محمد سلیمان صاحب، استاد العلماء حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب کی عمر میں اللہ برکتی عطا فرمائے، اور اللہ حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب رحمہ اللہ کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ ان کا یہ گلشن تا قیامت شاد و آباد رہے۔ اسی طرح اس ادارے سے، اس مدرسے سے اسی طرح بچے پڑھتے رہیں تا قیامت، یہ گلشن آباد و شاد رہے۔ اور آپ کو میں نے ضمن میں کہا مدارس کا تعاون ضرور کیا کریں، مدارس کا تعاون ضرور کیا کریں۔ یہ مدارس کے اندر پڑھنے والے بچے آپ کا یعنی یہ حصہ ڈل جائے گا، یہ آگے جائیں گے، تعلیم و تعلم میں یہ جائیں گے، پڑھیں گے پڑھائیں گے تو ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔